اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفائی اور حفظان صحت شرائع مقدس نے اسلامی تعلیمات کو اعتقادات، اخلاقیات اور احکام پر مشتمل 3 محوری موضوعات کی شکل میں انسان کے سامنے رکھا ہے۔ پہلے محور عقائد میں نظریہ توحید انسان کو شرک الحاد اور کفر کی آلودگی سے پاک کرتا ہے۔ اخلاقیات کے میدان میں اخلاق حسنہ کی تشویق و ترغیب انسان کو ظلم، کینہ اور حسد کی کثافت سے نیز دیگر تمام برائیوں سے پاک کرتی ہے۔ اسی طرح فقہی احکام انسان کو برے افعال، بیگانوں کی طرح جینے اور دیوانوں کی طرح مرنے سے روکتے ہیں۔ پس اس دین خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پیروکار ہر قسم کی پلیدی سے پاک اور ہر طرح کی آلودگی سے منزہ رہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی اور پاکیزگی کو تقوی کی طرح سب لوگوں کی دائمی اور ہمہ جہت ذمہ داری سمجھتے تھے۔ نیز جس طرح قرآن کریم نے تقوی کے بارے میں فرمایا حتی المقدور خدا کا خوف کرو، اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صفائی کے بارے میں فرمایا جس طریقے یا وسیلے سے ممکن ہو صفائی اور پاکیزگی کی حفاظت کرو، کیونکہ اسلام کی بنیاد پاکیزگی پر رکھی گئی ہے اور جنت صرف پاکیزہ اور صاف ستھرے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ دین اسلام نے انفرادی اور اجتماعی سطح پر حفظان صحت اور نظافت و پاکیزگی کی رعایت و حفاظت پر زور دیا ہے۔ نیز اس سلسلے میں بعض طریقوں کی نشاندہی بھی فرمائی۔ حفظان صحت اور نظافت کی اہمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمایا اسلام پاکیزہ ہے، پس اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، کیونکہ جنت میں صرف پاکیزہ لوگ ہی داخل ہوں گے۔ نیز فرمایا صفائی ایمان کا حصہ ہے اور ایمان صاحب ایمان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ نیز فرمایا ہے گھر کے دروازے کے پیچھے کوڑا جمع نہ کرو، کیونکہ یہ شیاطین گندگی کی پناہ گاہ ہے۔ نیز فرمایا بدترین بندے وہ ہیں جو گندے ہوں۔ نیز فرمایا اللہ تعالیٰ گند اور اشفتہ حال رہنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا بھی فرمان ہے اپنے گھروں کو مکڑی کے جالوں سے پاک رکھو، کیونکہ یہ فقر کا موجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بعض احادیث میں فرمایا پاکیزگی انبیاء کے اخلاق کا حصہ ہے۔ امیر المؤمنین کے کاموں میں سے ایک گھر کے کاموں کی تقسیم کی روح سے یہ تھا کہ آپ گھر میں جھاڑو دیتے تھے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس کی نعمت کا اثر اس کے وجود سے ظاہر ہو۔ سوال ہوا وہ کیسے؟ فرمایا وہ یوں کہ وہ اپنے لباس کو پاک صاف کرے، خوشبو لگائے، گھر کی سفیدی کرائے اور گھر کے اطراف کو جھاڑو سے صاف کرے۔ وضو خانے، واش روم کا صاف ستھرا ہونا انسان کی خوشبختی کا ایک حصہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اے انسانوں، طہارت و پاکیزگی کا زیادہ خیال رکھنا تاکہ خدا تیری عمر میں اضافہ کرے۔ جسم کی دھلائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض احادیث میں فرمایا ہر مسلمان پر خدا کا حق یہ ہے کہ وہ ہفتے میں ایک بار اپنے سر اور بدن کو دھوئے۔ کوئی شخص رات کو چربیلے ہاتھوں کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر کوئی ایسا کرے اور شیطان اسے نقصان پہنچائے تو وہ اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ جب بھی تم میں سے کوئی نیند سے